یہ 3 کارنامے ہیں جس میں اس نے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کو بھی نقصان پہنچایا، جس میں اس نے مدینہ منورہ مسجد نبوی کو بھی نقصان پہنچایا، اور اس نے آل بیت رسول کو بھی نقصان پہنچایا اور انہیں بڑی بے دردی سے شہید کروایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ، اور خاندان رسول کی عورتوں کے ساتھ قیدیوں جیسا بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ ہر قسم کے اسلامی شرعی مسائل و بیانات کے لیے اسلامک زری آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ تاریخ اسلام میں سیاہ ترین کردار کس بادشاہ کا ہے کہ جس نے اسلام اور شاعر اسلام کو نقصان پہنچایا، اور آج بھی تاریخ اسلام اس کے کردار پر شرمندہ ہے؟ اگر نہیں جانتے تو پھر ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہاں، تاریخ اسلام کا سیاہ ترین کردار ظالم جابر حکمران اور بادشاہ وہ یزید ہے، جس کا دورہ خلافت اور حکومت 60 ہجری سے لے کر 63 ہجری تک تھا، لیکن بہت ہی سیاہ اور بڑا دردناک اور اسلام اور شاعر اسلام کو نقصان پہنچانے والا دور حکومت تھا۔ اس نے اسلام کو بھی نقصان پہنچایا، اس نے شاعر اسلام کو بھی نقصان پہنچایا۔ اسلام کا تعلق مکہ کے ساتھ ہے، مدینہ کے ساتھ ہے، اہل بیت کے ساتھ ہے، اور اس نے اپنے دور حکومت کے اندر مکہ کو بھی نقصان پہنچایا، مدینہ المنورہ کو بھی نقصان پہنچایا، اور اس نے اہل بیت رسول کو بھی نقصان پہنچایا۔ 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا یزید کے دور حکومت کے اندر پیش آتا ہے، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ، اور خاندان رسول کی عورتوں کے ساتھ قیدیوں جیسا بدترین سلوک کیا جاتا ہے۔ امام حسین کا سر کاٹ کر یزید کے دربار میں شام پیش کیا جاتا ہے، اور قیدیوں کی حیثیت سے آل بیت رسول کی عورتوں کو یزید کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہماری تمام پچھلی ویڈیو میں گزر چکا ہے، جو آپ کو ہمارے اس چینل اسلامک زری آفیشیل پر ملیں گی۔ اگر آپ ان تمام باتوں پر معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کا ضرور وزٹ کریں۔ دوسرا کارنامہ جو سیاہ کارنامہ ہے، سیاہ ترین کارنامہ جو یزید کے دور میں پیش آیا، وہ 63 ہجری کے اندر پیش آیا کہ جب والی مدینہ کے لوگوں نے یزید کے بھیجے ہوئے ولی عہد والی مدینہ کی بیعت کو توڑ دیا، کہ جب اس کا ظلم و ستم سامنے آیا تو یزید نے ایک فوج بھیجی تھی اور اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ کتنے دنوں تک لگاتار مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ اسے واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کا تعارف کرایا جائے گا۔ اور تیسرا بڑا کارنامہ جو یزید کا سیاہ ترین کارنامہ ہے، اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کو ختم کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، اور اس نے خانہ کعبہ شریف پر منجنیقیں نصب کروا کے خانہ کعبہ شریف پر اس نے پتھراؤ کیا، جس سے خانہ کعبہ شریف کو بھی نقصان پہنچا، مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تو یہ تیسرا اس کا سیاہ ترین کارنامہ ہے اس کی حکومت کا، یہ بھی 63 ہجری کے اندر پیش آیا۔ آنے والی ویڈیو میں اس کا بھی انشاءاللہ مختصر تعارف کروایا جائے گا۔ یہ 3 کارنامے ہیں
جس میں اس نے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کو بھی نقصان پہنچایا، جس میں اس نے مدینہ منورہ مسجد نبوی کو بھی نقصان پہنچایا، اور اس نے آل بیت رسول کو بھی نقصان پہنچایا اور انہیں بڑی بے دردی سے شہید کروایا، اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر کے حملہ کروا کے اس نے بہت سارے حافظ قرآن، عالم دین، صحابہ کرام، تابعین عظام کو شہید کروایا بڑی بے دردی کے ساتھ۔ ان تمام واقعات کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یزید کے متعلق یہ موقف ہے کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، اعمال بد کا مرتکب تھا، اور وہ خود بھی گمراہ تھا، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا تھا۔